جناب، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ یہ عورت کس قدر بدکار ہے۔ اس نے میرے ساتھ محبت کا اظہار شروع کر دیا۔ میں دل میں خوش ہوا کہ اس نے کوئی اور کارروائی نہیں کر ڈالی۔ میں نے اس کی محبت کو، جو دراصل محبت نہیں بدی تھی، قبول کر لیا اور کہا کہ وہ میرے باپ سے تعلقات توڑ لے۔ وہ مان گئی۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ جو خون خرابہ مجھے نظر آ رہا تھا وہ ٹل جائے۔ وہ واپس چلی گئی۔ 3-4 روز بعد میرے والد صاحب نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور بولے کہ تم میرے باپ بننے کی کوشش کر رہے ہو اور تم مجھے بدکار کہتے کہتے خود اسی عمر میں بدکاری پر اتر آئے ہو۔ آئندہ ایسی جرت کی تو میں تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دوں گا۔ میری عمر بہت تھوڑی ہے لیکن میں سمجھ گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ چودھرانی کے ساتھ والد صاحب کی ملاقات ہوئی ہوگی اور اس نے انہیں بتایا ہوگا کہ میں نے اسے روک کر واپس بھیج دیا تھا۔ والد صاحب نے مجھے جو بدکار کہا تھا اس سے میں یہ سمجھا کہ اس عورت نے انہیں یہ بتایا ہوگا کہ میں نے اس کے ساتھ دوستی لگانے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ میں تو پہلے ہی جلا بیٹھا تھا لیکن میں نے والد صاحب سے کچھ بھی نہ کہا۔ انہوں نے مجھے بری طرح ڈانٹا لیکن میں خاموشی سے سنتا رہا۔ انہوں نے جب میری جان چھوڑی تو میں اس چودھرانی کے خاوند کے بھائی کے پاس چلا گیا اور اسے بتایا کہ میں نے اس کی بھابھی کو کس طرح راستے میں روک کر واپس بھیجا تھا اور اس نے مجھے کیا کہا تھا۔ میں نے اسے کہا، آپ میرے بڑے بھائی اور باپ کی بجا ہیں، میں گستاخی نہیں کروں گا۔ جو کہہ رہا ہوں آپ کے خاندان کی عزت کی خاطر کہہ رہا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرا باپ آپ کی بھابھی کو اغوا کر کے گودام میں نہیں لاتا، وہ خود آتی ہے۔ میں اپنے باپ کے ساتھ بات کر چکا ہوں اور میری اس کے ساتھ بول چال بند ہو چکی ہے۔ آپ شاید مجھے آئندہ یہاں نہیں دیکھیں گے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی بے عزتی کا بدلہ صرف میرے باپ سے لینا۔ وہ بہت دلیر آدمی ہے لیکن میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا اور میں وہاں سے آ گیا۔ میں نے پہلے ہی ارادہ کر رکھا تھا کہ گھر سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ رات کو ہم سب چھت پر سوئے۔ میں نے اپنی کتابیں اور کپڑے دن کو ہی اپنے سوٹ کیس میں ڈال لیے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ رات کے 2 بجے ایک لاری گزرا کرتی ہے جو تازہ سبزیاں وغیرہ اس شہر کو لے جاتی ہیں جہاں میں پڑھتا ہوں۔ میں 2 بجے سے پہلے چھت سے دبے پاؤں اترا اور سڑک پر جا کھڑا ہوا۔ لاری آ گئی، میں اس میں بیٹھا اور چلا گیا۔ میری تفتیش یہیں ختم ہو چکی تھی۔ لڑکا مل گیا تھا اور ثابت ہو گیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے گیا ہے۔ اب یہ اس کے باپ کا کام تھا کہ اسے اپنے گھر لے جائے، مگر میں نے یہ معلوم کرنا ضروری سمجھا کہ اسے اصلی ماں کہاں سے مل گئی۔ یہ ان گرمیوں کی چھٹیوں سے 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے، سلیم نے سنایا۔ ہمارے کالج میں مباحثے یعنی ڈیبیٹ کا اہتمام کیا گیا جس میں 3 اور کالجوں کے طلباء شریک ہوئے۔ ان میں ایک گرلز کالج تھا۔ اس کالج سے 2 لڑکیاں آئیں جن میں ایک ہندو لڑکی تھی اور دوسری مسلمان۔ اس کا نام زہرا ہے۔ میں اپنے کالج کی طرف سے ڈیبیٹ میں شریک ہوا۔ زہرا بہت اچھا بولی اور یہ لڑکی ویسے بھی مجھے بہت اچھی لگی۔ بڑی خوبصورت لڑکی ہے۔ ڈیبیٹ کے بعد چائے کا انتظام تھا۔ چائے کے دوران زہرا میرے پاس آ گئی اور میرے بولنے کی داد دینے لگی۔ میں نے کسی لڑکی کے معاملے میں اپنی نیت کبھی بھی بری نہیں کی، لیکن اس لڑکی کے متعلق میں آپ کو صاف بتاتا ہوں کہ اس نے مجھ پر جادو سا کر دیا اور میں کچھ ایسے محسوس کرنے لگا جیسے میں اسے بچپن سے جانتا ہوں۔ وہ بھی تھوڑی سی دیر میں میرے ساتھ بے تکلف ہو گئی۔ میری طرح وہ بھی 2nd ایئر میں تھی۔ میں نے نیت کی بات کی ہے، خدا گواہ ہے کہ میری نیت بالکل صاف تھی۔ زہرا جب رخصت ہونے لگی تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہہ ہی دیا کہ کہیں ملنے کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس نے ذرا سا بھی نہ سوچا، کہنے لگی کہ چھٹی کے وقت اس کے کالج کے باہر اسے ملوں۔ وہ کالے برقعے میں رہتی تھی۔ وہ میرے دماغ پر چھا گئی۔ مجھے رات کو کئی بار خیال آیا کہ اس لڑکی کی آنکھوں میں کوئی ایسا تاثر ہے جس سے مجھے شک ہوتا ہے کہ اسے میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ میں دوسرے دن اپنے کالج سے نکل کر اس کے کالج کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ باہر آئی تو مجھے دیکھ کر بہت تیز تیز چلتی میرے پاس آ گئی۔ کہنے لگی کہ وہ تانگے پر گھر جایا کرتی ہے، میں تھوڑی دور تک اس کے ساتھ پیدل چلوں۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ جو بات مجھے اس سے کہنی تھی وہ اس نے کہہ دی۔ کہنے لگی، میں نے اس سے پہلے تمہیں کہاں دیکھا ہے؟ رات کو سوچتی رہی ہوں مگر یاد نہیں آیا۔ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے اسے بتایا تو وہ خوشی سے بولی، سچ؟ میں تو تمہیں یہاں کا سمجھ رہی تھی۔ ہم بھی ادھر ہی کے رہنے والے ہیں۔ اس نے اپنے گاؤں کا نام بتایا۔ یہ گاؤں ہمارے آبائی قصبے سے 4-5 میل دور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ میں نے اسے پہلے کبھی دیکھا نہ اس نے مجھے۔ یہ ایک دوسرے کی محبت کا اثر تھا
جو ہماری روحوں میں اتر گئی تھی۔ ہماری ملاقاتیں بڑھ گئیں۔ میں تیسرے چوتھے روز اس کی چھٹی کے وقت اس کے کالج کے باہر جا پہنچتا اور ہم ایک باغ میں جا بیٹھتے۔ ہماری ملاقاتیں زیادہ نہیں ہوئیں، ہم کل 6 بار ملے۔ 7ویں بار گیا تو انتظار کے باوجود وہ کالج سے باہر نہ آئی۔ تمام لڑکیاں چلی گئیں۔ دوسرے دن بھی وہ نظر نہ آئی۔ میں کسی سے اس کے متعلق پوچھ بھی نہیں سکتا تھا، اس کی بدنامی کا ڈر تھا۔ میری نگاہ میں وہ بڑی ہی نیک، پاک اور معصوم لڑکی ہے۔ میری حالت بہت بری ہوئی، پڑھائی سے دل اچاٹ ہو گیا۔ یہی خیال پریشان کیے رکھتا کہ زہرہ بیمار ہے۔ وہ کوئی غریب گھرانہ نہیں، اس کے والد صاحب گیزیٹڈ آفیسر ہیں۔ اس کا لباس اور اس کی باتیں بتاتی تھیں کہ اگر وہ امیر گھرانے کی نہیں تو اس کا گھرانہ خوشحال ضرور ہے۔ اس نے مجھے اپنے گھر کا پتہ اور راستہ وغیرہ بتا دیا تھا، لیکن میں اس کے گھر نہیں جا سکتا تھا۔ چوتھے روز مجھے ہاسٹل کے پتے پر اس کا خط ملا، جس میں اس نے لکھا کہ اس کے چھوٹے بھائی نے جو 10ویں جماعت میں پڑھتا ہے اسے میرے ساتھ باغ میں دیکھ لیا تھا۔ کسی غیر مرد کے ساتھ گھومنا پھرنا تو بہت بڑا جرم تھا۔ اس نے لکھا کہ برقعے کا نقاب اٹھانا بھی اس کے والدین کی نگاہ میں گناہ ہے۔ میں نے بھی خیال نہ کیا کہ وہ باغ میں جا کر چہرے سے نقاب اٹھا دیا کرتی تھی۔ اس نے خط میں لکھا کہ اس کے بھائی نے گھر جا کر ماں کو بتایا، ماں نے باپ کو بتایا، دونوں نے اس سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کون تھا۔ اس نے میرا نام بتایا اور قسمیں کھائیں کہ ہم دونوں میں کوئی خرابی نہیں، مگر باپ نے اسے 2-4 تھپڑ مارے اور ماں نے یہ فیصلہ دیا کہ زہرہ کو کالج سے ہٹا لیا جائے۔ چنانچہ اسے گھر میں قید کر لیا گیا۔ خط میں اس نے ایسی جذباتی باتیں لکھی تھیں کہ میرا خون ابلنے لگا۔ میں رویا بھی۔ خدا نے مجھے بڑا مضبوط دل دیا ہے۔ میں اس وجہ سے بھی دلیر ہو گیا کہ میرے اور زہرہ کے تعلقات ایسے ویسے بھی نہیں تھے۔ میں رات بھر سوچتا رہا کہ کیا کروں۔ مجھے زہرہ کے ماں باپ پر غصہ آنے لگا، لیکن افسوس اور شرمندگی اس پر تھی کہ زہرہ کو میری وجہ سے یہ سزا دی گئی۔ سوچتے کڑتے اور غصے سے دانت پیستے رات گزر گئی۔ معلوم نہیں میرا دماغ خراب ہو گیا تھا یا روشن ہو گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ زہرہ کی ماں سے ملوں گا اور قرآن مجید ہاتھ میں لے کر قسم کھاؤں گا کہ زہرہ بے گناہ ہے، اور آپ اسے مجرم سمجھتے ہیں تو اس کی سزا مجھے دیں۔ میں اس شہر سے چلا جاؤں گا، زہرہ کو پڑھنے دیں، اس کے پڑھنے کا شوق تباہ نہ کریں۔ میں نے پرواہ نہ کی کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ کالج جانے کے بجائے زہرہ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ میں نے احتیاط یہ کی کہ زہرہ کے والد صاحب کے دفتر چلے جانے کے بعد کیا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ زہرہ کا چھوٹا بھائی اسکول چلا گیا ہوگا۔ اس سے چھوٹا زہرہ نے بتایا تھا کہ تیسری جماعت میں پڑھتا ہے، وہ بھی اسکول چلا گیا ہوگا۔ میری ذہنی حالت صحیح نہیں تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو ایک عورت نے دروازہ ذرا سا کھولا اور پوچھا کون ہے۔ میں نے کہا خالہ جان میں آپ کا بچہ ہوں، مجھے اندر آنے کی اجازت دیں، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے دروازے کے پیچھے سے کہا تم بیٹا شام کو نہیں آ سکتے، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ میں نے کہا خالہ جان میں مسلمان ہوں، گھبرائیں نہیں، آپ کی بیٹی زہرہ کے متعلق ایک بات ہے، مجھے اندر آنے دیں۔ یہ سن کر اس نے کہا آ جاؤ۔ میں نے دروازے سے اندر ہو کر زہرہ کی ماں کا چہرہ اچھی طرح دیکھا۔ میں نے اپنے اندر وہی اثر محسوس کیا جو زہرہ کو پہلی بار دیکھتے ہی مجھ پر ہوا تھا۔ یہ اثر اس کی آنکھوں میں تھا۔ میں بھول ہی گیا کہ میں یہاں اس عورت کی گالیاں اور کوسنے سننے آیا ہوں، اور یہ ڈر بھی دل سے نکل گیا کہ زہرہ کا باپ گھر ہوا تو مجھے دھکے دے کر نکال دے گا۔ میں اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا کہ میں نے اس عورت کی آنکھوں میں اور اس کے چہرے پر کیسی پاکیزگی دیکھی۔ یہ کوئی مقدس عورت تھی، آپ اسے خوبصورت عورت کہیں گے۔ میرے دل میں آئی کہ اس عورت کے پاؤں پر سر رکھ دوں اور رو رو کر معافی مانگوں کہ اس کی بیٹی میری وجہ سے گھر والوں کی نظروں میں بدنام ہوئی ہے۔ وہ بھی کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی۔ میں نہیں بتا سکتا کہ وہ کیا سوچ رہی تھی۔ اچانک بولی میری بیٹی کے متعلق کیا بات کرنے آئے ہو؟ میں نے سر جھکا کر بات کرنے کے بجائے دلیری سے کہا خالہ جان میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ کی بیٹی نے اس کے سوا اور کوئی جرم نہیں کیا کہ وہ کبھی کبھی مجھ سے ملتی تھی۔ میرے سر پر قرآن رکھ دیں۔ اس نے کہا تم کیا سوچ کر اتنی دلیری سے اس گھر میں آ گئے ہو؟ تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ زہرہ کا باپ گھر ہوتا تو تمہیں پولیس کے حوالے کر دیتا۔ میں نے کہا آپ کو حق پہنچتا ہے کہ مجھے غنڈہ اور بدمعاش سمجھیں۔ میں یہ سوچ کر آیا ہوں کہ آپ نے اگر میری وجہ سے زہرہ کو کالج سے ہٹا دیا ہے تو میں اس شہر سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ اپنی بیٹی کا شوق اور مستقبل تباہ نہ کریں۔ ہم ڈیوڑی میں کھڑے باتیں کر رہے تھے، وہ مجھے کمرے میں لے گئی۔ اس نے کہا کہ لڑکی کو کالج میں داخل کرانے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لڑکوں کے ساتھ سیر کرتی پھرے۔
بے اختیار میرے منہ سے بڑی اونچی آواز میں نکلا، خالہ جان یوں نہ کہیں، آپ کی بیٹی لڑکوں کے ساتھ سیر کرنے والی نہیں۔ یہ آواز میرے دل کی گہرائی سے نکلی تھی، اس لیے اثر کر گئی۔ زہرہ کی ماں کے لہجے میں نرمی آ گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ زہرہ کے ساتھ میری ملاقات کس طرح ہوئی تھی۔ وہ بڑے تحمل سے سنتی رہی۔ میرا خیال ہے کہ اسے خوشی ہو رہی ہوگی کہ میں اس کی بیٹی کو پاک باز ثابت کر رہا ہوں۔ اس نے کچھ باتیں کی، میرا دل صاف تھا اور نیت پاک تھی، اس لیے میں پوری جرت سے اسے جواب دیتا رہا۔ ذرا دیر بعد اس نے کہا، زہرہ نے مجھے بتایا تھا کہ تم ہماری طرف کے رہنے والے ہو۔ میں نے اپنے شہر کا نام لے کر بتایا کہ میں وہاں کا رہنے والا ہوں، اور یہ بھی ایک وجہ تھی کہ میں نے زہرہ میں زیادہ دلچسپی لی۔ اس نے محلہ پوچھا، میں نے بتایا، تو اس نے ماں اور باپ کا نام پوچھا، میں نے یہ بھی بتا دیا۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور پوچھا کہ میرا باپ کیا کام کرتا ہے۔ میں نے بتایا کہ زراعت کے محکمے میں ہیں اور اب فلاں جگہ اس محکمے کے انسپیکٹر ہیں۔ اس نے بے تاب سا ہو کر پوچھا، اپنے نانا نانی کا نام بتا سکتے ہو؟ میں نے کہا، وہ دونوں زندہ نہیں، وہ میری امی کے بچپن میں ہی مر گئے تھے۔ اس نے کہا، تم اپنے ماں باپ کے سب سے بڑے بیٹے ہو، باقی بہن بھائی چھوٹے ہوں گے۔ میں نے جواب دیا کہ میں بڑا بیٹا ہوں اور میری ایک بہن 7-8 سال کی ہے اور اس سے 2 سال چھوٹا ایک بھائی ہے۔ اس نے کہا، تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ 18-19 سال کے لڑکے کی ماں 30 سال کی کس طرح ہو سکتی ہے؟ میں نے پوچھا، کیا آپ میری امی کو جانتی ہیں؟ اس نے کہا، بہت اچھی طرح جانتی ہوں، وہ تمہاری ماں نہیں ہو سکتی۔ میں نے تمہاری شرافت کو تسلیم کر لیا تھا، مگر اپنے باپ کا نام بتا کر تم نے مجھے شک میں ڈال دیا ہے۔ تم بدکار باپ کے بیٹے ہو اور بدکار باپ کا بیٹا نیک نہیں ہو سکتا۔ میں اس بات پر حیران نہ ہوا۔ وہ اسی جگہ کی رہنے والی تھی، اس لیے میرے والد صاحب کو جانتی ہوگی، لیکن میں اس کی اس بات پر حیران ہوا کہ 18-19 سال کے لڑکے کی ماں 30 سال کی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا۔ میری ماں کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، وہ سرخی پاؤڈر لگاتی ہے تو مجھ جیسی جوان لگتی ہے۔ میں جب زہرہ کی ماں کے سامنے بیٹھا تھا تو میں اپنی ماں کے متعلق سوچنے لگا، مگر زہرہ کی ماں نے مجھے سوچنے نہ دیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں اس کے قریب کرسی پر بیٹھا اور وہ پلنگ پر بیٹھی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ دونوں ہاتھ میری طرف کیے اور میرا چہرہ تھام کر زور سے اپنی طرف کیا۔ میرا سر اپنے سینے سے لگا کر وہ جو روئی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے گھسیٹ کر اپنی گود میں ڈال لیا اور میرے سر اور گالوں کو چومنے نہیں چاٹنے لگی۔ میں پریشان ہو گیا۔ اس نے اچانک مجھے اپنے جسم سے الگ کر کے پرے کر دیا اور بولی، معلوم ہوتا ہے تم اپنے باپ پر گئے ہو اور تم نے اپنی بہن کو شکار کیا ہے۔ میں تو حیرت سے چپ ہو گیا، بلکہ سن ہو کے رہ گیا۔ اس نے ایسی بات کہی کہ میرا جسم کانپ اٹھا۔ اس نے کہا، تم میرے بیٹے ہو؟ پھر اس نے مجھے اپنی طلاق کی کہانی سنائی۔ سلیم نے مجھے وہی کہانی سنائی جو میں آپ کو زراعت انسپیکٹر احمد علی کی دوسری بیوی کی زبانی سنا چکا ہوں۔ اس کی پہلی بیوی نے، جو سلیم کی اصل ماں تھی، سلیم سے کہا، میں شادی کو روحانی رشتہ اور خاوند کو مقدس انسان سمجھا کرتی تھی، مگر تمہارے باپ نے مجھ پر ثابت کر دیا کہ بیوی خاوند کی لونڈی ہوتی ہے اور خاوند جو جی میں آئے کرے اسے بیوی روک نہیں سکتی۔ میں نے اپنے گھر میں ایمان اور کردار دیکھا تھا۔ میں نے تمہارے نانا کو بتایا، انہوں نے تمہارے باپ سے کہا کہ وہ کردار کے لحاظ سے ہماری سطح پر آ جائے، نہیں تو ہماری بیٹی کو آزاد کر دے۔ سلیم نے ان سے کہا، امی جان، میرے کردار پر آپ کے خون کا اور آپ کی روح کا اثر ہے۔ مختصر یہ کہ سلیم کو اپنی ماں مل گئی اور زہرہ اس کے سامنے بہن کے روپ میں آئی۔ سلیم نے زہرہ اور اس کی ماں کی آنکھوں میں جادو کا جو اثر اور جو تقدس دیکھا تھا وہ خون کا اثر تھا اور وہ روحوں کی کشش تھی۔ سلیم نے ماں کو بتایا کہ اس کا باپ کتنا بدکار ہے اور اس کی بیوی جو سلیم کی ماں بنی ہوئی تھی کھوکھلے کردار کی عورت ہے۔ سلیم نے ماں سے کہا کہ وہ اپنے باپ سے الگ نہیں ہو سکتا اور کبھی کبھی اس سے ملنے آ جایا کرے گا۔ ماں نے اسے دیوانہ وار پیار سے رخصت کیا۔ سلیم کو یہیں سے اپنے باپ اور اس کی دوسری بیوی سے گھن سی آنے لگی۔ پھر اسے زمیندار کی بیوی کے ساتھ اس کے باپ کے تعلقات کا پتہ چلا۔ باپ کے ساتھ اس کی جس سطح پر چپکلش چلی تھی وہ میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں۔ اس نے شہر میں جا کر ماں کو بتایا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اس کے پاس آنا چاہتا ہے۔ اس دوران زہرہ کے باپ کے ساتھ سلیم کا تعارف ہو گیا تھا۔ باپ نے سلیم کو قبول کر لیا اور اسے یہ اجازت بھی دے دی کہ وہ جب چاہے ان کے پاس آ جائے۔ چنانچہ وہ باپ سے لڑ کر رات کو گھر سے غائب ہو گیا اور ماں کے پاس شہر چلا گیا۔ ماں نے اسے سینے سے لگایا اور اس کی تعلیم جاری رکھی۔
اس نے کہا کہ وہ اپنے باپ کے پاس نہیں رہنا چاہتا۔ اس کی ماں کو اندر بلایا۔ وہ واقعی خوبصورت اور باوقار عورت تھی۔ اس نے وہی کہانی سنائی جو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ سلیم کی پہلی ملاقات کے متعلق اس نے کہا، جب یہ لڑکا میرے سامنے آیا تو مجھے دھچکا سا لگا اور ایسے محسوس ہوا جیسے اس لڑکے کو میں جانتی ہوں۔ اس کی خوبصورتی میں مجھے کچھ اور بھی نظر آیا جسے میں سمجھ نہ سکی۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو معلوم نہیں میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی، مگر سلیم کو دیکھ کر میرا غصہ پگھل گیا۔ اس نے بتایا کہ کوئی تصور میں نہیں لا سکتا کہ میرا خاوند کتنا اچھا آدمی ہے اور مجھے کس طرح چاہتا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ سلیم اور زہرہ نے میری کوکھ سے جنم لیا ہے، اور میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ اگر مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ رکھوں گی۔ وہ مان گئے۔ میں نے کاغذوں کا پیٹ بھرنے کے لیے سلیم، اس کی ماں اور اس کے باپ کے مختصر سے بیانات لیے، اور سلیم کے باپ احمد علی سے کہا کہ اب یہ پولیس کا کیس نہیں رہا، لڑکا واپس آ گیا ہے۔ یہ لڑکی نہیں اور نہ نابالغ بچہ ہے۔ یہ جس کے پاس رہنا چاہتا ہے رہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ بیٹا واپس لینا چاہتا ہے تو سول کورٹ میں چلا جائے۔ سلیم اپنی ماں اور اس کے خاوند کے ساتھ چلا گیا۔ گمشدہ سلیم مل گیا اور باپ کے ساتھ جانے کے بجائے اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا۔ میری تفتیش ختم ہو گئی، لیکن مجھے اس سے اطمینان نہ ہوا۔ مجھے پوری توقع تھی کہ سلیم کی تلاش کے دوران جو انکشافات ہوئے ہیں وہ ایک اور واردات کا باعث بنیں گے۔ آپ نے سن لیا ہے کہ زراعت انسپکٹر احمد علی اچھے کردار کا آدمی نہیں تھا۔ اس نے قصبے کے ایک مسلمان زمیندار کی بیوی کے ساتھ درِ پردہ دوستانہ گانٹھ رکھا تھا۔ اس کا علم زمیندار کے بھائی اور اس کی بھائی کی بیوی کو ہو گیا تھا۔ بھائی کی بیوی نے احمد علی کی بیوی کو دھمکی دی تھی کہ وہ اپنے خاوند کو زنجیر ڈال کر رکھے، ورنہ اسے بڑا بھیانک نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ زمیندار کے چھوٹے بھائی نے سلیم کی گمشدگی کی تفتیش کے دوران مجھے کہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی اس بے وفا بیوی کو اور زراعت انسپکٹر احمد علی کو قتل کر دے گا۔ یہ اونچی ذات کا زمیندار خاندان تھا۔ آج بھی یہ لوگ زمین، جائیداد اور روپے پیسے اور اونچی ذاتوں کے زور پر اپنے آپ کو غیرت مند کہا کرتے ہیں، اور کم تر ذاتوں کے انسانوں کو اپنی رعایا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی چارپائی کے نیچے کبھی لاٹھی پھیر کر نہیں دیکھا۔ ان میں اکثریت ایسی ہے جو اپنے نوکروں، چاکروں اور مزاروں سے جرم کراتے ہیں اور اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ روپے پیسے سے قانون کا منہ پھیر دیں گے۔ اس میں انہیں اکثر کامیابی حاصل ہو بھی جاتی ہے، مگر انگریزوں کے دور میں حالات کچھ اور تھے۔ روپیہ پیسہ تو اس وقت بھی تھانوں میں پہنچ جاتا اور اپنے کرتب دکھایا کرتا تھا، لیکن صرف ان کیسوں میں روپیہ پیسہ کام کرتا تھا جن میں متعلقہ تھانے داروں وغیرہ کو مجرموں کو بچانے کا محفوظ راستہ مل جاتا تھا۔ انگریز افسر بدروحوں کی طرح ہم پر سوار رہتے اور دیانتدار تھانے دار کی قدر کرتے تھے۔ زمیندار اور جاگیردار لوگ اپنی غیرت کی خاطر قتل سے کم سوچتے ہی نہیں تھے۔ میں سلیم کی تلاش سے فارغ ہو کر انتظار کرنے لگا کہ یہ زمیندار خاندان مجھے کب ایک انتقامی واردات میں الجھاتا ہے۔ مجھے ان لوگوں کے نام یاد نہیں رہے، یاد ہوتے تو بھی اصل نام نہ بتاتا۔ کہانی سنانے کے لیے ان کے کوئی اور نام رکھ دیتا ہوں۔ 10 ہی روز گزرے ہوں گے کہ بڑے زمیندار صادق حسین، جس کی بیوی کا خفیہ دوستانہ زراعت انسپکٹر احمد علی کے ساتھ تھا، اس کا چھوٹا بھائی غفور تھانے میں آیا اور مجھے بتایا کہ اس کا بھائی صادق حسین آج صبح صرف 4 روز بیمار رہ کر مر گیا ہے، اور اسے غفور کو یہ شک ہے کہ اس کے بھائی کو اس کی بیوی نادرہ نے زہر دیا ہے۔ غفور نے کہا کہ میں رپورٹ درج کروں اور لاش قبضے میں لے کر اس کا پوسٹ مارٹم کرواؤں۔ یہ صحیح ہے کہ پولیس کا کام یہی ہے کہ جرائم کی روک تھام کے لیے مجرموں کو پکڑے اور انہیں زیادہ سے زیادہ سزا دلائے، لیکن پولیس پبلک کے اشاروں پر کارروائیاں کرنے لگے تو اکثر شریف شہری حوالاتوں میں ہی بند رہیں۔ پولیس کو رپورٹ درج کرنے سے پہلے یقین کرنا پڑتا ہے کہ رپورٹ بالکل درست ہے اور یہ مخالف فریق کو محض پریشان کرنے کے لیے درج نہیں کروائی گئی۔ غفور کی رپورٹ کو میں نے اس بنا پر قابل یقین سمجھ لیا کہ میں پس منظر سے واقف تھا۔ میں یہ پس منظر مکمل طور پر بیان کر چکا ہوں۔ مختصراً پھر بتا کر یاد دلا دیتا ہوں۔ غفور کا بڑا بھائی چودھری صادق حسین اپنی بیوی کی نسبت خاصی زیادہ عمر کا تھا۔ عمر کے علاوہ وہ چرس کا نشئی ہو گیا تھا۔ چرس نے اس کا جسم کھوکھلا کر دیا تھا۔ اس کی بیوی خوبصورت اور جوان تھی اور اس کا چال چلن قابل اعتراض تھا۔ سلیم کی گمشدگی کی تفتیش کے دوران انکشاف ہوا تھا
کہ اس عورت یعنی نادرہ نے زراعت انسپیکٹر احمد علی کے ساتھ دوستانہ گانٹھ رکھا تھا، جس کا علم اس کے دیور چودھری غفور اور اس کی بیوی کو بھی ہو گیا تھا۔ اس پس منظر میں نے غفور کی رپورٹ پر غور کیا تو مجھے خیال آیا کہ قتل چودھرانی نادرہ کو یا احمد علی کو یا دونوں کو ہونا چاہیے تھا، مگر صادق حسین کو زہر دے دیا گیا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ نادرہ پہلے وار کر گئی اور اس نے اپنے دیور کے ہاتھوں قتل ہونے سے پہلے اپنے سے بڑی عمر والے اور چرس کے کھائے ہوئے خاوند کو زہر دے دیا۔ اس واردات میں زراعت انسپیکٹر احمد علی کی آنت لازمی تھی۔ پھر بھی میں نے اپنی تسلی کے لیے غفور سے بہت کچھ پوچھا۔ چودھری، میں نے کہا، تم یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے کہ چودھری صادق کو زہر دیا گیا ہے؟ تم کہتے ہو کہ 4 روز بیمار رہ کر مرا ہے۔ تم نے زہر کی کوئی نشانی دیکھی ہے؟ میں نے کوئی نشانی نہیں دیکھی، غفور نے جواب دیا، لیکن اس کی بیماری بڑی عجیب تھی۔ پہلے اس نے کہا کہ پیٹ میں جلن ہے اور سر میں درد ہے۔ حکیم نے دوائی دے کر بتایا کہ معدے میں گڑبڑ ہے، کھانا ہضم نہیں ہوا۔ اس کی دوائی سے تکلیف بڑھ گئی تو سول سرجن یعنی سرکاری ہسپتال کے ڈاکٹر کو دکھایا گیا۔ اس نے بھی معدے میں نقص بتا کر دوائی دے دی، مگر تکلیف بڑھتی گئی اور ڈاکٹر تسلی دیتا رہا۔ 4 روز میں وہ لاش بن گیا اور آج صبح مر گیا۔ اس کی بیماری کے دوران اس کی بیوی نادرہ کا رویہ اس کے ساتھ کیسا رہا؟ میں نے پوچھا۔ کیا وہ پریشان رہی؟ اس کی تیمارداری کرتی رہی؟ اس کے رویے سے تو مجھے زیادہ شک ہوا ہے، غفور نے جواب دیا۔ اسے ہم نے پریشان نہیں دیکھا۔ میرا بھائی بہت پانی پیتا تھا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد پانی مانگتا تھا۔ آپ یقین کریں کہ وہ جب پانی مانگتا تھا تو نادرہ بڑے آرام سے اٹھتی تھی اور یوں پانی لاتی تھی جیسے اسے کوئی جلدی نہیں۔ مجھے اپنے بھائی سے بہت ناراضگی تھی، لیکن وہ میرا بھائی تھا۔ اس کی جب تکلیف بڑھ گئی تو میں یا میری بیوی فوراً پانی لے آتی اور میں اسے پانی پلاتا۔ اس کی بیوی اتنی دیر میں بمشکل اٹھتی تھی۔ میرے ذہن میں چونکہ ایک پس منظر موجود تھا، اس لیے میں نے کیس رجسٹر کر کے ابتدائی رپورٹ یعنی FIR تیار کر لی اور دیگر کاغذی کارروائی مکمل کر کے میں چودھری صادق حسین کے گھر جا دھمکا اور لاش پر قبضہ کر لیا۔ یہ خوشحال زمینداروں کی برادری تھی، سب وہاں جمع ہو چکے تھے۔ عورتیں بین کر رہی تھیں۔ آپ تصور میں لا سکتے ہیں کہ میں نے جب لاش اپنی تحویل میں لی تو وہاں کیسی قیامت برپا ہوئی ہوگی۔ وہ تو ہنگامہ تھا۔ تمام مردوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا۔ ان کی باتیں اور ان کے تیور بتاتے تھے کہ مجھے اور میرے کانسٹیبلوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ صرف غفور میرے حق میں تھا اور خاموش کھڑا تھا۔ 2-3 آدمی اسے برا بھلا کہنے لگے۔ اس نے شاید کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ تھانے جا رہا ہے۔ اسے اس شک میں برا بھلا کہا جانے لگا کہ پولیس کو وہ لایا ہے۔ میرے بھائی کو زہر دیا گیا ہے، وہ پھٹ کر بولا، اور میں جانتا ہوں زہر کس نے دیا ہے اور کیوں دیا ہے۔ وہاں گالی گلوچ اور شاید لڑائی بھی ہو جاتی، لیکن میں نے سب کو دھمکا کر چپ کروا دیا اور لاش کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ مجھے زہر خورانی کے آثار نظر نہ آئے۔ اگر تیز زہر دیا جائے تو مرنے کے فوراً بعد لاش کا رنگ نیلا ہونے لگتا ہے اور منہ سے جھاگ چھوٹ آتی ہے۔ لاش جلدی خراب ہو جاتی ہے۔ بعض زہر آہستہ آہستہ اثر کرتے ہیں۔ زہر کھانے والا چند دنوں بعد مرتا ہے۔ ایسے زہر کے اثرات کسی بیماری کی علامات لگتے ہیں۔ مجھے شک ہوا کہ اسے اگر زہر ہی دیا گیا ہے تو وہ بیماری کی علامات پیدا کرنے والا زہر ہوگا۔ میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے سول ہسپتال بھجوا دی اور نادرہ کو اپنے ساتھ تھانے لے جانے لگا۔ پوری برادری میرے راستے میں آ گئی۔ سب منت سماجت کر رہے تھے۔ نادرہ کے 2 بھائی مجھے الگ لے گئے اور منہ مانگی رشوت پیش کی۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ پوسٹ مارٹم صاف نکلا تو نادرہ کو فوراً واپس بھیج دیا جائے گا۔ چودھرانی نادرہ نے اپنے سینے پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ وہ میرے ساتھ چل نہیں رہی تھی۔ میں نے اس کے بھائیوں سے کہا کہ اگر یہ میرے ساتھ چلنے سے اسی طرح انکار کرتی رہی تو میں پولیس والا طریقہ اختیار کروں گا اور جو آدمی مجھے روکنے کی کوشش کرے گا اسے گرفتار کر لوں گا۔ ان لوگوں کی بے عزتی تو اس سے ہو رہی تھی کہ تماشائیوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا، جن میں ہندو اور سکھ بھی تھے۔ میرے اشارے پر کانسٹیبلوں نے سب کو دھکے دینے شروع کر دیے۔ اس دور میں ہر پولیس کانسٹیبل کے پاس ایک ڈنڈا ہوتا تھا جسے بیٹن کہتے تھے۔ میں نے ہجوم پر بیٹن چارج کروایا اور نادرہ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ تھانے میں اسے اپنے سامنے بٹھا لیا اور اسے کہا کہ اب وہ رونا چیخنا بند کرے اور اپنے آپ کو شک سے بچانے کی کوشش کرے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اگر وہ سچ بولے گی تو میں اسے بچا لوں گا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ خوبصورت عورت تھی۔ پہلے اس کی کہانیاں سنی تھیں۔
اب میں اسے اپنے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے خاوند چودھری صادق کو اچھی طرح جانتا پہچانتا تھا۔ اس قبیل کے زمیندار تھانے دار کو سلام کرنے کے لیے دوسرے چوتھے روز تھانے حاضری دینے کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ اگر تھانے دار فارغ مل جائے تو اپنے مخالفین کی غیبت بھی کرتے تھے۔ چودھری صادق بھی کبھی کبھار آ جاتا تھا۔ اب میں نے اس کی بیوی کو دیکھا تو مجھے افسوس ہوا۔ اتنی جوان عورت کی شادی چودھری صادق سے نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لوگوں کو لیکچر اور واعظ دیے جا سکتے ہیں، لیکن جب صادق اور نادرہ جیسے جوڑے ملائے جاتے ہیں تو واعظ سنانے والے چپ رہتے ہیں، اور وہ خود نکاح پڑھاتے اور اپنی فیس اور نئے کپڑے کھڑے کر لیتے ہیں۔ میں نے جب نادرہ سے کہا کہ وہ اپنے جرم کا اقبال کرے تو اس نے حیرت زدہ ہو کر مجھے دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ اس نے کیا جرم کیا ہے۔ مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے وقت بچانے کی خاطر تفتیش شروع کر دی۔ اسے صاف بتا دیا کہ اس کا خامند زہر سے مرا ہے اور اس کے دیور چودھری غفور نے اس پر شک کا اظہار کیا ہے۔ یہ سن کر اس کی جو حالت ہوئی وہ میں الفاظ میں اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے ایسے بولنا شروع کر دیا جیسے اس کا دماغ اس کا ساتھ چھوڑ گیا ہو۔ وہ غفور کو گالیاں دیتے دیتے کہنے لگی کہ اس کے خامند کو زہر نہیں دیا گیا اور کوئی ایسی جرات نہیں کر سکتا۔ میں تمہارے ساتھ بڑی نیکی کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ ابھی وقت ہے، میں تمہیں بچا سکتا ہوں، ورنہ عمر قید ملے گی اور ساری عمر پچھتاتی رہو گی۔ وہ رونے لگی، قسمیں کھانے لگی اور اس نے کہا کہ میں اس کے سر پر قرآن رکھ دوں۔ میں اپنے اتنے اچھے خاوند کو زہر کیوں دیتی؟ اس نے کہا۔ زراعت انسپکٹر احمد علی کی خاطر، میں نے کہا۔ کیا یہ جھوٹ ہے کہ تم اسے چوری ملتی ہو اور گرمیوں کی دوپہر اس کے گودام میں جاتی ہو؟ کیا یہ جھوٹ ہے کہ احمد علی کے بیٹے سلیم نے تمہیں ایک روز راستے میں روک لیا تھا؟ میں نے آگے جھک کر رازدارانہ لہجے میں کہا، چودھرانی میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے دھوکہ نہیں دے سکو گی، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میں اس کے پیچھے پڑا رہا اور وہ مان گئی کہ احمد علی کے ساتھ اس کی دوستی ہے، لیکن میں نے خاوند کو زہر نہیں دیا، وہ تو 4 دن بیمار رہے ہیں۔ مجھے تو ذرا سا بھی شک نہیں ہوا کہ انہیں کسی نے زہر دیا ہے۔ قصبے کے سول ہسپتال میں معمولی نوعیت کا پوسٹ مارٹم ہوتا تھا۔ زہر خورانی کی وارداتوں میں دلی سے رپورٹ لی جاتی تھی۔ دوپہر کے بعد مجھے رپورٹ ملی۔ چونکہ چودھری صادق اس ڈاکٹر کے زیر علاج بھی تھا، اس لیے میں نے اسے تھانے بلا لیا۔ اس نے بتایا کہ معدے کی دیواروں اور جگر کے رنگ سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے والے کو ایسا زہر دیا گیا ہے جس کا اثر فوری نہیں ہوتا۔ وہ معدے کے ٹکڑے، جگر کا ایک ٹکڑا اور تلی نکال کر دلی ماہرین کے معائنے اور رائے کے لیے بھجوا رہا تھا۔ بہرحال اس نے مجھے یقین دلا دیا کہ یہ زہر خورانی کی واردات ہے۔ میں نے تفتیش تیز کر دی۔ ڈاکٹر سے پوچھا کہ چودھری صادق اس کے زیر علاج رہا ہے، کیا اسے شک نہیں ہوا کہ اسے زہر دیا گیا ہے؟ نہیں، ڈاکٹر نے جواب دیا، میں اسے معدے کا فطور سمجھتا رہا ہوں۔ بعض اوقات کوئی غذا بگڑے ہوئے معدے میں جا کر زہریلی ہو جاتی ہے، اسے فوڈ پوائزننگ کہتے ہیں۔ اس مرض میں قے ہوتی ہے، لیکن چودھری کو ابکائیاں آتی رہی ہیں۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا ایسی چیزیں موجود ہیں جو کھا لی جائیں تو معدے اور انتڑیوں کی سوزش کی علامات پیدا کرتی ہیں۔ ڈاکٹر سے مجھے اپنے کام کی کوئی بات معلوم نہ ہوئی، البتہ اس سے میں نے کچھ رہنمائی حاصل کر لی۔ حکیم کو بھی میں نے بلا رکھا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ ڈاکٹر کو فارغ کر کے حکیم کو اندر بلا لیا اور اس سے پوچھا کہ اسے شک ہوا تھا یا نہیں کہ چودھری صادق کو زہر دیا گیا ہے۔ بالکل نہیں، حکیم نے جواب دیا۔ میں سن کر حیران رہ گیا ہوں کہ آپ نے زہر کا شک کیا ہے۔ میں نے حکمت میں اپنی عمر گال دی ہے۔ چودھری صادق مرحوم کے معدے میں اچانک تیزابیت بڑھ گئی تھی۔ چونکہ وہ چرس بہت زیادہ پیتے تھے، اس لیے کسی دوائی نے تیزابیت پر اثر نہ کیا۔ چرس بڑی نامراد چیز ہے ملک صاحب، میں نے انہیں کئی بار اس نشے سے روکا تھا، مگر وہ طبیعت کے بادشاہ تھے۔ حکیم نے حکمت کی زبان میں بڑی لمبی اور پیچیدہ بات شروع کر دی۔ وہ اپنی اصطلاحوں میں بات کر رہا تھا اور مجھے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ چودھری صادق کو زہر نہیں دیا گیا۔ میں نے اسے کہا کہ ڈاکٹر نے ہمارے شک کو یقین میں بدل دیا ہے، تو اس نے کہا کہ انگریزی ڈاکٹروں کو خاک بھی علم نہیں ہوتا۔ میں نے اسے بتایا کہ لاش کے کچھ اعضاء کے ٹکڑے دلی بھیجے جا رہے ہیں، تو اس نے کہا اگر وہاں سے یہ رپورٹ آئی کہ مرنے والا زہر سے مرا ہے تو میں اس رپورٹ کو غلط ثابت کر دوں گا۔ حکیم نے اتنی زیادہ باتیں کی اور ایسے انداز میں کی کہ مجھے اس پر کچھ شک سا ہونے لگا۔ میں اپنی کہانیوں میں کئی بار آپ کو سنا چکا ہوں
کہ تفتیش شک کی بنا پر ہی کی جاتی ہے۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ زہر عموماً حکیموں اور سنیاسیوں سے حاصل کیا جاتا ہے اور یہ لوگ منہ مانگی قیمت لیا کرتے ہیں۔ میں نے حکیم کے ساتھ ایسی باتیں شروع کر دیں جیسے میں اناڑی ہوں اور چودھری صادق کے گھر کے متعلق میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ چودھری صادق کی بیوی پر شک کیا جا رہا ہے کہ اس نے خامن کو زہر دیا ہے، میں نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ نادرہ ایسی عورت نہیں، یہ تو بڑی شریف عورت ہے۔